تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اردو جمال میں پروفیسر نواز جمال آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج کا مضمون ALP میں تو شامل ہے لیکن ہیلپنگ بک کا حصہ نہیں ہے، تو کافی اسٹوڈنٹس کے مجھے SMS موصول ہوئے کہ یہ مضمون جو ہے شجر کاری کی ضرورت اہمیت لازماً اپلوڈ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ انٹر سال دوم میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر پائیں گے۔ اس سے پہلے جو مضمون نویسی سے ریلیٹڈ میرے لیکچرز تھے اس میں نے مضمون کی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو اگر آپ زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مضمون نویسی والا لیکچر جو ہے ضرور سنیں۔ تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ مضمون کی طوالت جو ہے وہ کم از کم 8 اور میکسیمم 12 پیج ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وقت جو ہے وہ تقریباً 40 منٹ ہونا چاہیے۔ مضمون جو ہے بیٹا وہ پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، اور ہیڈنگ جو ہے 6 سرخیوں سے گریز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پرانا میتھڈ ہے، اب اس کو پیراگراف میں لکھنا ضروری ہے۔ تو آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں نے شجر کاری کی ضرورت و اہمیت جو مضمون ہے اس کو مختلف آؤٹ لائن میں تقسیم کیا ہے۔ ہر ایک آؤٹ لائن کا مطلب ہے ایک پیراگراف۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ 22 آؤٹ لائن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہمارے پاس 22 پیراگراف ہیں۔ اگر ہم 22 پیراگراف لکھتے ہیں اور تو ہمارا مضمون جو ہے وہ 11 پیج پر مشتمل ہوگا۔ تو 22 پیج ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے پاس حوالہ جاتے ہیں وہ بھی 22 ہونے چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 1، یہ جو آؤٹ لائن آپ لوگوں نے دیکھی یہ صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے یا ذہن نشین کرنے کے لیے، یا پیراگراف کی کہہ لو کہ پیراگراف بنانے کے لیے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ان کو ذرا آپ اچھی طرح سے کر لیں۔ اب یہ دیکھیں سوال نمبر 6، شجر کاری کی ضرورت و اہمیت۔ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اس کے بعد یہ رب کائنات نے جو کائنات تخلیق کی اور اس میں جو حسن و جمال جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک نیچے نثری حوالہ ہے، اوپر شعری حوالہ ہے۔ ہر پیج پہ 2 حوالہ جات، 2 پیراگراف۔ اب پہلا پیج ہے تو اس کو آپ بہتر بنانے کے لیے 2 حوالہ جات لکھیں، جس میں پہلا حوالہ جو ہے وہ شعری ہو اور دوسرا نثری ہو۔ اب دوسرا پیج دیکھیں، یہاں پہ بھی اسی طرح سے پیراگرافی کی گئی ہے۔ کتنا بھی رنگ و نسل میں رکھتے ہوں اختلاف، پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں شجر ایک قطار میں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں اخلاقی فرض جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کا اخلاقی فرض کیا ہے۔ جب آپ لوگوں نے حوالہ لکھنا ہے تو اس سے پہلے ایک لائن چھوڑنی ہے اور ایک لائن بعد میں چھوڑنی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، ہر پیراگراف سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور لکھنا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر بوئے نہیں خوابوں کے بیچ، کون صحرا میں لگے درختوں کو پانی دے گا۔ اور یہ پیج نمبر 2 پہ اس کا اگلا جو پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے وہ درختوں کی اقسام سے ریلیٹڈ ہے۔ اب دیکھیں پیج نمبر 3 پہ وہی پیراگراف چل رہا ہے، درختوں کی اقسام بتائی گئی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ حوالہ لکھا گیا ہے۔ برسوں سے اس پہ پھل نہیں آئے تو کیا ہوا، سایہ تو اب بھی صحن کے کہنہ شجر میں ہے۔ اور اس سے نیکسٹ پیراگراف جو ہے ہزاروں سال پرانے درختوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی نسلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حوالہ نیچے ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال کا فائدہ چاہتا ہے تو فصل لگائے، لیکن اگر سال ہر سال کا فائدہ چاہتا ہے تو درخت لگائے۔ اس کے بعد نباتات کے فوائد پر پیراگرافی کی گئی ہے۔ تو آپ نیکسٹ پیج دیکھیں، وہاں پہ یہ نباتات کے فوائد سے ریلیٹڈ پیراگراف ہے، اور اس کے بعد ایک حوالہ جات ہے، اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یہ آکسیجن کا ذریعہ ہیں درخت، اس کے بارے میں بتایا گیا، ایندھن کا ذریعہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔
اب دیکھیں یہاں پہ ایک شعر لکھا گیا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو چمن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک کوٹیشن ہے، یہ نثری حوالہ ہے، درخت لگانا صدقہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد بنجر پن سے بچاؤ کے لیے ایک پیراگراف لکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی پیراگراف ختم ہوا تو اس سے ریلیٹڈ حوالہ لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں گلوبل وارمنگ سے بچاؤ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ حوالہ لکھا گیا ہے۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ نیکسٹ پیراگراف میں زمینی کٹاؤ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی یہ زمینی کٹاؤ سے ریلیٹڈ جو ہے یا سیلاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس پیراگراف کا خاتمہ ہوا تو اس سے ریلیٹڈ ایک حوالہ لکھا گیا ہے، دریا کو اپنی موج کی ترقیانیوں سے کام، اس سے کیا ڈوب جائے یا پار جائے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں مختلف درختوں کی اقسام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ مصنوعات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حوالہ لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں درختوں کی کمی کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھا پیج نمبر 6۔ آپ پیج نمبر 7 دیکھیں، یہ پیراگراف اسی طرح سے چل رہا تھا۔ اس کے بعد ایک حوالہ ہے، حوالہ جات جو جب بھی آپ لکھیں گے اس سے پہلے ایک لائن خالی چھوڑیں گے اور ایک بعد میں چھوڑیں گے اور مارکر سے لکھیں گے، اور اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں 25% حصہ پر جنگلات ہونا ضروری ہے، تو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ہماری ضروریات یا ہماری ملک کی یا کسی بھی ریاست کی آب و ہوا کو کیسے معتدل بناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک حوالہ جات ہے، وہ شجر بے ثمر نہیں رہتے جو کسی کی آس پر نہیں رہتے۔ اگلے پیراگراف میں جنگلات میں کمی کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کس وجہ سے جنگلات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اب یہ پیراگراف جیسے ہی ختم ہوا تو اس سے ریلیٹڈ ایک حوالہ لکھا گیا ہے، شدید دھوپ میں بھی سارے درخت سوکھ گئے، شدید دھوپ میں بھی سارے درخت سوکھ گئے، بس ایک دعا کا شجر تھا جو بے ثمر نہ ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ملکی سطح پر شجر کاری مہم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ حوالہ لکھا گیا ہے۔ حوالہ کیا ہے، بدلے گی ایک روز فضا دیکھتے رہو، یارو درخت لگاؤ جزا دیکھتے رہو۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں گاؤں کے کلچر کی بات کی گئی ہے کہ گاؤں میں کس ٹائپ کے درخت ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب پہنچتے ہیں پیج نمبر 9 پہ، تو یہ پیراگراف اسی طرح سے چل رہا تھا، تو اس سے ریلیٹڈ حوالہ ہے، بڑے سکون سے رہتے ہیں لوگ بستی کے، رکھی ہے دشت میں غیرت ضمیر جنگل میں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے درخت خدمت خلق کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے ہر پیراگراف میں اس آؤٹ لائن کو بولڈ کیا گیا ہے تاکہ جو چیکر ہے اس آؤٹ لائن کو چیک کرے اور اس کو تمام آئیڈیا جو ہے مل جائے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ اور آخر پہ پیج نمبر 9 پہ قرآن مجید کے روح سے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں شجر کاری کے بارے میں کیا احکامات جاری ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ایک نثری حوالہ لکھا گیا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلے پیراگراف میں صحابہ کرام کی زندگی میں درخت لگانے کی کیا اہمیت تھی، کہ انہوں نے یہ کام کس طرح سے نبھایا، کس طرح سے کیا، اس پیراگراف کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ جات ہے، اور آخر پہ شجر کاری کی اہمیت کا اندازہ، ٹھیک ہے، کہ شجر کاری کی اہمیت کا اندازہ کس بات سے لگایا جاتا ہے۔ یہ تھا پیج نمبر 10۔ اب دیکھیں پیج نمبر 11، اس پہ ایک قرآنی آیت ہے، اس بیان کی گئی، اس کا ساتھ ترجمہ لکھا گیا ہے، اور آخر پہ دیکھیں درخت ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ ہے، تو اس آؤٹ لائن کو بولڈ کیا گیا، پیراگراف لکھا گیا ہے، اور اس سے نیچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ پیج نمبر 11۔ اس کے بعد دیکھیں
یہ جب ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے تو آخر پہ نہ تو آپ نے شعر لکھنا ہے بلکہ اپنا جو کنکلوژن ہے، آپ کی جو رائے ہے یا تبصرہ ہے وہ لکھیں اور اس کو اختتام کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے انشاءاللہ بہت مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ اب جو لیکچر کا سلسلہ دوبارہ میں نے شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آئے روز آپ کو نئے سے نئے لیکچر ملتے رہیں گے۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو اس نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔